Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 791. Ya Ali Madad. میں خوش نصیب ہوں آپ لوگوں کی اس جماعت کے اندر کہ جو تھوڑے برس ہوئے یہ اسکیم بنی، اس میں آپ بیٹھے، یہ خوبصورت جماعت خانہ میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ و آل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. جھیر راجا سنت تنے مکھ مار نہ ہووے، مار ہووے تو سنت کیسا، گر بنا گنان کیسا کہیں گر بن گنان کیسا کہیں سجے کھاٹ کی جیسا رے، دوری اوڑم کند بار وینے چھوٹو اگڑ مارگ وسمو دیسے جرے راجا دی سے. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ محمد و یہ گنان پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ایک پیر تھے ہمارے، ان کا نام تھا قطب الدین. پیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی. ان کے سینکڑوں بچے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے گھر کی بڑی خدمت کی، دین کا پھیلاوا کیا، جگہ جگہ گھوم پھر کے اسماعیلی مذہب پھیلایا. اس اولاد میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئے کیونکہ ان کو پیری مریدی کا شوق پڑا، اپنے مرید بنانے شروع کیے اور حضرت امام کا نام گھر بھول گئے. مگر سیدہ امام بیگم تک ایسے سینکڑوں ہمارے پیروں کی اولاد تھی جنہوں نے سچے صدق دل سے حضرت امام کے گھر کی سیوا کی. پھر قطب الدین دبلے پتلے مگر لمبا قد، لمبے بال جس کو اردو زبان میں گیسو کہتے ہیں، خوبصورت داڑھی اور خود بھی بہت خوبصورت ہے. دین کا تبلیغ کا کام کرتے 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 گجرات کے اس علاقے میں کہ جہاں پور بندر کا علاقہ ہے وہاں ایک راجا رہتا تھا، اس کا نام تھا کمل. اس کمل راجا کو خدا کی عبادت اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ بہت محبت تھی، خود بھی بڑا اچھا نیک انسان تھا اور ہمیشہ جب بھی اس کی سلطنت کے اندر، اس کے راج میں کوئی مہاتما آوے، کوئی سادھو آوے، کوئی فقیر آوے، اس کی بڑی عزت کرے اور اس کو علم دوستوں کے ساتھ بٹھا کے ان کی نیک باتیں سنیں. دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو سادھو سنت گھومتے پھرتے ہیں
وہ کوئی سب کے سب برابر نہیں ہوتے، ان میں بہت سے فریبی بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت بڑا گروپ آیا ان کا، سادھوؤں کا۔ بادشاہ کو خبر دی گئی، اس نے بڑے عزت و آبرو سے ان کو رکھا، ہر روز بیٹھ کے تو وہ ان کی باتیں سنے، اپنے محل میں رکھا۔ دیکھو ہمارے پیروں نے گھنانوں میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جو ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ جو بادشاہ تھا اس کی تھوڑی رانیاں تھیں، اس میں ایک رانی جوان تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ اب یہ جو سادھوؤں کا سردار تھا اس کی نظر اس رانی کے اوپر پڑی، یعنی بد نظر کی، اور کیا ہوا کہ وہ رانی کو لے کے بھاگ گیا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، اس کا دل ٹوٹ گیا کہ اگر یہ عبادت والے لوگ، یہ مذہب والے لوگ جو لوگوں کو خدا کا رستہ دکھاتے ہیں، یہ اگر اس طرح کے چالاک بدماش نکلتے ہیں تو پھر دنیا کے اندر کون نیک ہو سکتا ہے؟ اس کا دل پھر گیا، اس کو اس بات کے اوپر اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم کر دیا کہ اگر تم کسی کو میری نگری میں، میرے راج کے اندر کسی سادھو کو، کسی مہاتما کو، کسی مذہبی آدمی کو دیکھو، اس کو وہیں مار ڈالو۔ بہت سے نہیں، سینکڑوں ایسے مہاتما سادھو مار ڈالے گئے۔ غصے کے اندر اس نے حکم تو دے دیا اور بہت سے سادھو مارے بھی گئے۔ اس کو خیال آیا یہ میں نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے بھول کی، اس کی بھول کی وجہ سے میں نے سینکڑوں بے گناہوں کو مار ڈالا۔ یہ چیز اس کو اتنی دکھ دینے لگی، کھانا پینا چھوٹ گیا، راج پاٹ کا خیال کرنا چھوٹ گیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس کا پرائم منسٹر آوے، ہاتھ باندھ کے کہے راجا، پرجا کا دھیان رکھنا راجا کا فرض ہے، بولا جہنم میں جائے راج پاٹ، تم خیال کرو۔ ایسا کرتے کرتے برس ایک نکلا اور دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، فل مون تھا، اور بادشاہ یہ راجا کمل اپنے محل کی چھت کے اوپر ٹھنڈی ہوا کھاتا تھا اور ٹہل رہا تھا، دل کا غم کہاں نکالے۔ اتنے میں اس کے کان میں آواز آئی، اور وہ یہ آواز ہمارے یہ پیر قطب الدین کی تھی۔ جب ہی سید پیر قطب الدین کو پتہ لگا تو وہ سادھوؤں کا نہیں، وہ تو سادھو تھے بھی نہیں، مگر پھر بھی ان کی ظاہری شکل و صورت فقیروں اور درویشوں جیسی تھی۔ انہوں نے اپنی شکل بدلائی اور گانے والوں کی ایک پارٹی کے ساتھ مل کے، گویوں کی پارٹی کے ساتھ مل کے یہ شہر میں آ گئے۔ جب اس شہر میں آئے اور ساری بات سنی تو یہ گویوں کی پارٹی چھوڑ کے آدھی رات کو بادشاہ کے محل کے پچھلی طرف وہاں جا کے انہوں نے 2 تارا تھا ہاتھ میں، صرف 2 تار ہوتے ہیں، وہ بجا کے جیرے راجا، اور آواز اس کو دے رہے ہیں، سنت تنے مکھ مار نہ ہووے۔ اے راجا، جو سنت ہیں، مومن ہیں، خدا کے بھکت ہیں، خدا کو پیارے ہیں، خدا ان کو پیار کرتا ہے، وہ خدا کو پیار کرتے ہیں، ان سنتوں کے منہ پہ مار نہیں ہوتی۔ یہاں مار سے مطلب کسی کو بد دعا کرنا، کسی کو گالی دینا،
کسی کو شراپ دینا جیسے کہ ہندی میں کہتے ہیں، ان مومنوں کے منہ سے کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، لعنت نہیں نکلتی، اور اگر نکلتی ہے تو پھر وہ سنت نہیں۔ سنت تنے مکھ مار نہ ہوئے، جو مار ہوئے تو سنت کیسا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا پھسل گیا ہے، جیسا اشارہ یہ ہے کہ جیسے تو پھسل گیا، تو سنت تو تھا لیکن اب تو نے جو حکم دیا کہ مار ڈالو ان کو، تو اب تو سنت کیسا رہا؟ اور تیری یہ حالت اس لیے ہوئی کہ تجھے سچا مرشد نہ ملا۔ گرو بنا گنان کیسا کہیں، گرو کے بغیر جو انسان کو علم ملتا ہے تو وہ آدمی کیسا ہوتا ہے؟ سیدھے کھٹ کی جیسا۔ کھٹ کی کہتے ہیں بوچر کو، کسائی کو، وہ کسائی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح کسائی کے دل میں رحم نہیں ہوتا، اس طرح سے گرو کے بغیر جو گنان ہے، ایسا گنانی اس میں دیا رحم نہیں ہوتا۔ سچا مرشد ملنا چاہیے۔ اے راجا، ایک بیل جو ہے، دھوری کہتے ہیں بیل کو، اے دھوری، اے بیل۔ اب یہاں یہ بیل کا مطلب واپس راجا کی طرف اطلاق کرتے ہیں۔ دھوری اوڑم پہنو کندھ کے اوپر۔ جو بیل ہوتے ہیں اس کے کندھے پہ دوسرا ہوتا ہے، لکڑی کا ایک کھینچنے کے لیے، بھار کھینچنے کے لیے پالان ہوتا ہے۔ جیسے گھوڑے کو کاٹھی لگاتے ہیں، بیل کے گردن کے اوپر ایک لکڑی کا دھوڑا رکھ کے پیچھے اس کو باندھتے ہیں، پھر وہ یا تو کوئی گاڑی ہوئے یا ہل ہوئے یا رہٹ ہوئے۔ اے دھوری اوڑم کندھ بھار وہی نے چھوٹو۔ یہ جو تو اپنے کندھے کے اوپر یہ لگایا ہے جوا، اس کو اٹھائے بغیر کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ بھار وہی نے چھوٹو، آگڑ مارگ وسمو دی سے، تیری زندگی کے آگڑ یعنی فیوچر، مستقبل میں رستہ جو ہے وہ بہت زہریلا کٹھن ہے۔ وسمو یعنی زہر کی طرح کڑوا، منی مطلب کہ بہت مشکل ہے۔ آگڑ مارگ وسمو دی سے، جیرے راجا دی سے، اے راجا، موت کا وقت، موت کے بعد کی حالت بہت کٹھن ہے، بہت سخت ہے۔ آدھی رات کی خاموشی، راجا کے دل میں زخم لگے ہوئے کہ برس سے اس کے دل کے یہ زخم بھرے نہیں، اور پھر قطب الدین کا بیوٹیفل گلا، اور اس میں ایسے الفاظ، راجا کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ملم لگا دی۔ اوپر جو کنارہ تھا دیوار کا، اس کے اوپر دو ہاتھ رکھ کے سنتا رہا، اور نیچے پھر گنان بول رہے ہیں۔ جھر راجا پائی رے امرا پوری، کاہے کو گماو۔ ارے اے راجا، امرا پوری یعنی سکھ کا گھر، بہشت پائی ہوئی، اور پھر تم اس کو کیوں گما دو؟ کمل چت ٹھور راکھو، اے کمل اپنے من کو کنٹرول کر۔ اس طرح یہ ایک ایک میں سارا گنان نہیں بولتا ہوں، بیوٹیفل گنان ہے، اس کے اندر دسوند کی بھی بات ہے۔ راجا کنور کو ایسا لگا کہ زخم کے اوپر مرہم لگ گئی۔ اب جو دل کے اندر وہ غم ذرا جو کم ہوا تو آنکھیں ابل آئی، رونے لگا۔ جب انسان کو کوئی دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور اس غم اور دکھ کے اندر جب کوئی
اپنا آدمی چاہنے والا، پیار کرنے والا دوست جب ہی ملتا ہے نا تو انسان کا غم باہر نکلنے کے لیے آنکھوں کا رستہ لیتا ہے. خوب رویا. نیچے اترا. نیچے اتر کے دیکھا تو پھر قطب الدین بیٹھے ہیں، ہاتھ میں 2 تارا ہے. یہ سامنے ان کی تو آنکھیں بند تھی پیر کی. یہ ادھر زمین پہ بیٹھ گیا، سارا گنان سنا. جب یہ گنان ختم ہوا پھر قطب الدین نے آنکھیں کھولی، یہ پاؤں پہ گر گیا. آپ کون ہیں؟ پیر نے فرمایا میں تیرے دل کے زخموں کو بھرنے آیا ہوں، میں تجھے رستہ دکھانے آیا ہوں. پھر اس نے ساری اپنی کہانی سنائی اور پیر کو اپنے گھر میں رکھا اور وہ اس ست پنتھ کے اندر آیا. ہمارے جو پیر تھے وہ یہ مجبور نہیں کرتے تھے لوگوں کو کہ تم گائے کا گوشت کھا کے مسلمان بن جاؤ اور اذان دیا کرو اور نماز پڑھا کرو. پیروں کا کام یہ تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئوں کو رستے پہ لے آوے. پیر کا کام یہ تھا کہ ان کو سچا مرشد کا گھر دکھاوے. پیر کا کام یہ تھا کہ ان کی بدیاں برائیاں دور ہو کے وہ لوگ نیک اور اچھے بنے. اس لیے ان لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے کلچر کے اندر دکھ تکلیف نہ ہوئے، ڈسکریمنیشن نہ ہوئے، لوگوں کے مینے اور تانے نہ سننے پڑے. پیر کہتے تھے ظاہر میں ایسے ہی رہو لیکن باطن میں اسماعیلی ست پنتھ پہ عمل کرو. اس طرح ہمارے پیروں نے بہت سے لوگ بنائے کہ جو مذہب کے اندر آئے. پیر قطب الدین کی یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اس میسج میں کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گرو کا گنان چاہیے، مرشد چاہیے، کیونکہ مرشد کے بغیر پیر کہتے ہیں وہ آدمی کسائی ہے. کسائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل کے اندر رحم نہ ہوئے، جس کو اس بات کا کچھ خیال نہیں کہ میں بکرے کا گوشت کاٹ رہا ہوں، اس بیچارے کو دکھ ہوا ہوگا. یہاں بوچر کا مطلب وہ آدمی ہے کہ جو دوسروں کے دکھ کا خیال نہیں کرتا، اپنے ہی سکھ کا خیال کرتا ہے. عورت کا مرد، مرد کی بیوی، بھائی بھائی، بہن بھائی، باپ بیٹے، دوست دوست، اگر ہم سوارتھی خود غرض ہیں اور ہم اپنے سامنے والے دوست کا یا سگے رشتہ دار کا ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو یہ بوچر کی نشانی ہے، یہ کسائی کی نشانی ہے. وہ آدمی کسائی کی طرح ہے. اگر مرشد ہے تو مرشد اس کو کہتا ہے کہ تم دوسرے کا دکھ اٹھا لو مگر تم کسی کو دکھی مت کرو. اپنا دکھ اٹھا لو بلکہ سامنے والے کا بھی دکھ اٹھا لو مگر تم کسی کو دکھی مت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے سامنے ایک آئینے کی طرح ہے اور ہم رسول اکرم کی سیرت میں سے اتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سچ مچ تھوڑی سی بھی سیکھ لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ محبتوں سے بھر جائے، بہشت کی طرح سکھی بن جائے. دوسروں کا دکھ اٹھا کے بھی کسی کا بھلا کرنے کی بات میں آپ کو کر رہا تھا. رسول اکرم جب مدینے میں آئے اس وقت مدینے میں یہودی بہت تھے، عیسائی بھی تھے اور ان کے اندر اکثر نبی کریم کے دشمن تھے. کسی ایک بڑے ایسے ہی دشمن نے ایک آدمی کو نبی کے پاس بھیجا. وہ آدمی طائف کا رہنے والا تھا جو حقیقت میں مکہ سے زیادہ نزدیک ہے، مگر وہ ادھر آیا ایک مقصد سے. مدینے کے باہر کوئی ایک شہر تھا، ادھر آ کے وہ رہا اور ایک دن
وہ نبی کریم کے گھر صبح کے وقت اس نے دستک دی. نبی نے دروازہ کھولا، دوپہر کا وقت قریب تھا. پوچھا اس کو، کہتا میں مسافر ہوں. اچھا آؤ. گھر کے اوپر مہمان آوے اس کی عزت کرنا، اس کو اچھی طرح سے مہمان نوازی کے ساتھ رکھنا، یہ مذہب کے اصولوں میں سے، مذہب کی عادتوں میں سے، مذہب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. ہمارے پیروں نے ہمیں جہاں بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، وہاں ہمارے پیر نے مہمان نوازی بھی سکھائی ہے. اور اس مہمان نوازی کا وہ گنان کہ جو گھٹ پاٹ پیتے وقت کھڑے ہو کے ہم گنان بولا کرتے ہیں، اس میں کس طرح مہمان کی عزت کرنا، خاص طور پہ وہ مہمان کہ جو مولا کی طرف سے آیا ہوئے. مثال کے طور پہ مکھی کسی گاؤں میں جائے، کامڑیا کسی گاؤں میں جائے، یا دائی مشنری کسی جگہ جاتے ہیں. وہ زمانے کے اندر کونسلیں نہیں تھیں، مکھی کامڑیا تھے یا دائی تھے، مشنری تھے کہ جو جگہ جگہ گھوم کے مولانا حضرت امام کے فرمان اور مذہب سکھاتے تھے. تو اس گنان کے اندر پیر کہتے ہیں، پیر صدر دین کا گنان ہے کہ اگر مولا کا اپنے محبوب کا کوئی آدمی آوے، ابھیاگت کہتے ہیں مہمان کو، اور ابھیاگت کا ایک اور بھی مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سادھو کی طرح زندگی گزارتا ہے، درویش اور فقیر ہے. ابھی سنسکرت زبان کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں، آپ لوگ اس کو چاہے کچھ بھی کہو، میں زبان دانی کی قدر کرتا ہوں. اگر انگریزی کے اندر میں کہوں سویٹ ہارٹ، تو آپ کو اس کے اندر کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہے. لیکن اگر میں پراکرت زبان کے پیارے محبوب کو اس پراکرت کی زبان میں کہوں شام، تو آپ کہیں گے او لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہندو کا نام لیا. ارے یہ ہندو کا نام نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے. انڈونیشیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کی زبان میں آدھی زبان سنسکرت ہے. ایک عورت گھر کے اندر اپنے شوہر کو جب بلاتی ہے تو سوامی کر کے بلاتی ہے. آج بھی انڈونیشیا اسلام کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، مگر گھر میں عورت اپنے شوہر کو سوامی کر کے پکارتی ہے. بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان کا جو ٹیچر ہے اس کو گرو کر کے پکارتے ہیں، کیونکہ ان کی جو انڈونیشین زبان ہے اس زبان کے اندر آدھے الفاظ سنسکرت پراکرت کے ہیں. عورتوں کا نام ہے فاطمہ دیوی، کلسم دیوی، روشن وتی، اس طرح کے ان کے نام ہیں. وہ کوئی ہندو نہیں. تو پیر صدر دین کہتے ہیں شام تنا ابھیاگت آوے ویرا، تمہارے محبوب کا بھیجا ہوا کوئی مہمان آوے، تن کو میں لاگوں گی پیا، او جی رے بھیا. اے میرے پیارے بھائیوں، میرے محبوب کا کوئی آدمی آوے، میں اس کے پاؤں پڑوں. مجنو بیٹھا تھا لیلا کے خیال میں، اس کا نام قیس تھا، شہزادہ تھا، مگر مجنو اس کو اس لیے کہتے تھے بالکل لکڑی کی طرح دبلا ہو گیا اور دماغ اس کا پھر گیا. یعنی لوگوں کی نظر میں وہ دیوانہ تھا، پر حقیقت میں وہ دیوانہ نہیں تھا. عربی زبان میں مجنون کہتے ہیں دیوانے کو. کئی ہفتے ہو جاوے کھانا پینا نہیں کھاتا تھا، اس لیے بہت دبلا ہو گیا، اور وہ لیلا کے خیال میں اپنے تصور و تخیل کے اندر بیٹھا تھا. شرارتی لڑکے نکلے تھوڑے سے، ایک کتا چلا جاتا تھا. اب شرارت کی نظر سے ایک لڑکے نے زور سے کہا
اپنے کسی دوست کا نام لیا اور کہنے لگا او دیکھو لیلا کا کتا آیا. لیلا کا نام سن کے اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا تو سچ مچ ایک کتا نزدیک آیا تھا. اب اس نے وہ کتے کو نہیں کہا کہ تو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دکھا, وہ کتے کو نہیں کہا کہ تو اپنا پاسپورٹ دکھا کہ تو سچ مچ لیلا کا ہے, مگر لوگوں نے اس کے ساتھ لیلا کا نام چپکا دیا. بس اس کو اور کیا چاہیے. اس نے کتے کو پکڑ لیا, اس کو چومنے لگا, پیار کرنے لگا. اس کو کتے کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی, لیکن اپنے محبوب کا نام لگ گیا نا, لیلا کا کتا, سچا کہ جھوٹا, مگر لیلا کا نام آ گیا, بس وہ خوش ہو گیا. محبت ایک ایسی چیز ہے دیندارو کہ اس محبت کی آنکھیں ظاہر کی اندھی ہو جاتی ہیں. محبت کو کچھ نہیں سوجھتا سوا محبوب کے, کچھ نہیں سوجھتا. ہم تو گنانوں میں ایسی محبتیں سکھائی ہیں. اے تجھ بنا کوئی اور نہ دیس, ہے نا محبت کا درجہ. مولا تیرے بغیر کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. سامی من چھے تمہارو آدھار جی, میں تو تیرے نام پر ہی جیتا ہوں, تیرا ہی آدھار, کچھ نہیں. مجھے اور کچھ دکھتا ہی نہیں تیرے سوا. تجھ بنا میں اکلا سوامی, تجھ بنا میں اکلا سوامی, تمہیں تھا جو رکھوا جی. پیروں کے گنان آدمی کو مست بنا دے رہے, مست بنا دے رہے. اب یہ جو گنان میں نے آپ کو مولا کے مہمان کی بات کی, اس کے اوپننگ الفاظ تو دیکھو. اس کے اوپننگ الفاظ کہتے ہیں تیری میری سایاں ایک من ایک چنتا, تیری میری سایاں ایک من ایک چنتا, سمی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا. بھرپور, ہر جگہ تو ہی تم ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. سمی راجا بھرپور رہیا ہو جی رے بھیا. ہر جگہ یا مولا تو ہی دکھتا ہے. یہ جو باتیں ہیں گنانوں کے اندر کچھ پیروں کو کہنا ہوتا ہے تو اس محبت کے طریقے سے کہتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ آتی ہے تو دم بخود ہو جاتا ہے. سوامی راجا مرے من تھی نہ وسرے جی. اب یہ ایک قسم کی دعا ہے. بعد میں روبرو گفتگو ہوتی ہے. سوامی راجا مرے من تھی نہ وسرے, سنو سنو مو من رہیا ہو جی رے بھیا. اے بھائیو سنو, دعا کرو میرے دل سے میرا مولا جدا نہ ہوئے, بھلایا نہ جاوے. اور اب مولا کو سامنے رکھ کے کہہ جائے تیری میری سائیاں ایک من ایک چت, تیرا میرا ایک ہی من ہے, تو جو سوچتا ہے میں وہی سوچتا ہوں.
ایسا محبوب مولا اگر اس کا کوئی آدمی آیا ہے پیغام لے کے یا مہمان بن کے تو پھر کہتے ہیں میرے مولا کا ابھیاگت آیا، میں اس کے پاؤں پڑوں اور پاؤں پڑوں اور کیا خدمت کروں۔ پرانے زمانے میں لوگ پاؤں سے چلتے تھے، جب کسی کے گھر آتے تھے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں دھلاتے تھے۔ لئی لوٹو تینا پاؤں دھو ریجے ویرا۔ ابھی گنان کے اندر ہم لوگ بول جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لئی لوٹو شاہ نہ پاؤں دھو رہی جے ویجا۔ شاہ کدھر سے آیا؟ پیر صدردین تو شاہ کے مہمان یا قاصد کی بات کر رہے ہیں، قاصد آیا ہے، شاہ کدھر سے آیا؟ اس میں شاہ نہیں ہے۔ لئی لوٹو دینا اس قاصد کے پاؤں دھوری جے ویرا، سر پر تیل کنگھیا ہو جیرے بھیا۔ مولا کا قاصد آیا، لوٹا لے کے اس کے پاؤں دھلاؤ، اس کا سر دھلاؤ اور تیل ڈال کے کنگھی کرو، بناؤ اس کو، اور پھر اب اس کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ اس کو۔ کھیرنے کھنڈ گرت امرت بھوجن ویرا۔ اس زمانے کی قیمتی چیزیں کیا تھی؟ دودھ، شکر، آٹے کی پکی ہوئی کوئی چیز یا حلوہ، اس میں گھی ہونا چاہیے اور اس کے اندر اوپر نیاز ڈالو، امرت جیسی چیزیں ہوئیں۔ کھیرنے کھنڈ گرت امرت بھوجن ویرا، سنت تنے مکھ دیا او جیرے بھیا۔ یہ جو آیا قاصد، یہ سنت ہے، یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، مولا کا پیارا ہے، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کی عزت کرو۔ ڈھولیے ترائے تینے پوڑھن دیجے ویرا۔ آپ کے گھر میں جو بیسٹ پلنگ ہوئے، گدیلا ہوئے، اتنے اچھی طرح سے صاف چادر ہوئے، وہاں اس کو آرام کرنے دو۔ ڈھولیے ترائے تینے پوڑھن دیجے ویرا، زینا زینا واؤ ڈوریا ہو جیرے بھیا۔ پنکھا لے کے آہستہ آہستہ ہوا کرو کہ نہ اس کو گرمی لگے نہ مکھیاں ستاویں۔ خدمت کے طریقے بتائے ہمارے گنانوں نے، دنیا بھی سکھائی، دین بھی سکھایا، مینر سکھائے، ایٹیکیٹ سکھایا، اور ہم کو وہ نیک باتیں سکھائیں کہ جو کسی مومن کی عادت ہونی چاہیے۔ میں نبی کریم کی بہت دفعہ باتیں سنایا کرتا ہوں کہ رسول اللہ ہم کو مینرز سکھاتے تھے۔ حال ہی میں نے ایک بات سنائی کہ رسول اللہ کے حضور کے اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے، کسی آدمی کو چھینک آئی۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی چھینک مارتا ہے تو منہ اور ناک میں سے مواد نکلتا ہے، تھوک نکلتی ہے۔ اب جو چھینک ماری تو منہ سے وہ سارا سپرے ہوا، تو رسول پاک کے ہاتھوں پہ بھی کچھ گر گیا ہوگا۔ نبی کریم فرمایا، اے مسلمانوں، اچھے طور طریقے سیکھو، جب یہ چھینک آوے تو فوراً کپڑا رکھو، کپڑا نہیں ملتا تو الٹا ہاتھ رکھ دو اور چھینک کے بعد کہو الحمدللہ، یا سامنے والا آدمی اس کے لیے کہے یا رحمت اللہ، تیرے اوپر اللہ رحمت کرے۔ اسی طرح سے حضور فرمایا کہ جب تم کو جماہی آوے، آدمی تھک جاتا ہے نا تو وہ جماہی کھاتا ہے، گجراتی والے بگاسا بولتے ہیں، اردو والے جماہی لیتے ہیں، منہ کھول کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو لمبا سانس لیتا ہے،
آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے منہ میں کوئی مکھی چلی جائے. تو رسول اکرم نے فرمایا جب تم جمع ہی لو اس وقت بھی اپنے منہ کو ڈھانک لو. ہو سکتا ہے کسی کے دانت خراب ہوئے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے بھانس آتی ہوئے کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہے. نبی ماں ہے، ماں کے طور پہ اس نے ہمیں مینرز سکھائے، اور مسلمان کے مینرز اچھے ہوتے ہیں. آج تو دکھتا نہیں ہے ایسا مسلمان کے جس کے اچھے مینرز ہوں، دکھتا نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو مینرز سکھائے ہیں، اسلام نے جو طور طریقے ادب آداب سکھائے ہیں، وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں سکھائے. اور وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گنانوں کے اندر ہیں. ادھار لے کے فوراً واپس کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، کچھ بھی کام کرو تو ایمانداری اور دیانت سے کرو، اور کسی کی غیبت نہ کرو. یہ سب مینرز میں آتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تم جب چھینک مارو تو اپنے منہ کو ڈھانپ لو، جماہی لو تو اپنے منہ کو ڈھانپ لو. بہت سے لوگوں کی عادت ہے کھانا کھاتے ہیں تو پھر منہ میں دانتوں میں پھنسی ہوئی چیزوں کو انگلیوں سے نکالتے رہتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. یہ بھی ٹھیک نہیں. رسول اللہ فرمایا جاؤ پانی کی کولی کر لو، اور اگر سچ مچ ہی ٹوتھ پک یوز کرنی ہے تو کپڑا منہ میں رکھ کے تو چھپا کے کرو تاکہ کسی آدمی کو گھن نہ آوے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیت الخیال کی صبح بندگی ہو رہی ہے، بالکل سکون اور بالکل سلامتی ہے، اور اتنے میں کسی آدمی کو جو زکام ہوا ہوئے اور وہ کپڑا یا رومال لے کے اس زور سے وہ ناک صاف کرتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بم پھوٹا. یہ بھی آؤٹ آف مینر ہے. لوگوں کے سامنے کبھی ناک بہہ رہی ہے تو ناک چھو نہیں، یعنی زور سے اس کو بلو مت کرو، آہستہ سے رومال لے کے اس کو دبا لو ناکوں کو دونوں سائڈ کو، اور وہ مواد نکل جاوے واپس ہو جاوے پھر دبا لو. لیکن جس طرح ناک صاف کرتے ہیں زور سے آواز بلو کرتے ہیں، آؤٹ آف مینر ہے. مومن بہترین انسان ہے دنیا کے اندر، بہترین انسان، اور مومن کے اندر سب اچھی خوبیاں ہوتی ہیں. تو یہ سارے گنن کے اندر ہم کو مہمان نوازی کے طریقے بتائے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات کرتا ہوں. نبی کریم چلے جاتے تھے، کچھ اصحاب ساتھ تھے، بالکل بیچوں بیچ ایک بڑا پتھر پڑا تھا. وہ زمانے کے اندر راستے بہت بڑے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں. ایک پتھر پڑا تھا. نبی کریم ٹھہر گئے، نیچے جھک کے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا. تو اصحاب کہنے لگے یا نبی ہم کو کہتے. حضور نے فرمایا میں تم کو کہتا مگر میں خود تم کو مثال بن کے ایگزامپل بن کے سکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے اٹھا لیا. حضور فرمایا یہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے رات کے وقت اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو اس کا ناخن اتر جائے، زخمی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں اس خیال سے اگر کوئی مومن کہ فلانی چیز کسی کو دکھ دینے والی ہے اور اس کو ہٹا دے، نبی فرمایا یہ خدا کی عبادت ہے، یہ ایک نیکی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کسی درخت کو مت کاٹو. 1400 برس کے بعد آج یہ انوائرمنٹلسٹ نکلے، ساری دنیا کے اندر ڈھول پیٹ رہے ہیں بھئی انوائرمنٹ کو اچھا کرو، انوائرمنٹ کو اچھا کرو، اور اس میں سب سے بڑی بات درختوں کی آتی ہے. دنیا میں سے جنگل گھٹ رہے ہیں کیونکہ بستیاں بڑھ رہی ہیں، لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، سامنے اتنے درخت اگائے نہیں جاتے تو درخت کٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کم ہو گئی، جس کی وجہ سے گھاس کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ریگستان بڑھ گیا، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اناج کم ہوتا ہے، اور سارے اس قسم کے اور دکھ پیدا ہو رہے ہیں. آج یہ لوگ چلا رہے ہیں
درخت بناؤ، درخت لگاؤ، لیکن 1400 برس پہلے وہ رحمت العالمین ساری دنیا پہ رحم کرنے والا نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں درخت مت کاٹو جب تک کہ اشد ضرورت نہ ہوئے۔ تو کسی نے کہا یا نبی اگر درخت پھل نہ دیتا ہوئے تو فرمایا چھاؤں تو دیتا ہے، سایہ تو دیتا ہے، اس لیے درخت مت کاٹو۔ ایسے رسول پاک کی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اور ہم کو بھی گنانوں کے اندر، اب دیکھو یہ گنان پھر قطب الدین کا، اس کے اندر کیا ہے کہ تم کسی پہ غضب کر کے اس کو بد دعا یا لعنت مت کرو۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ گالی دینے والا جب کسی کو گالی دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا خود کا منہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں معمولی سی ایسی گالی ہے جس میں مٹھاس بھی ہے، محبت بھی ہے۔ کسی کو بیوقوف کہہ دو، مولانا سلطان محمد شاہ غصے ہوتے تھے تو کہتے تھے گدھے جیسا ہے۔ ابھی گدھا برا نہیں مگر گدھے میں عقل کم ہے اس لیے مولا کہہ دیا، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر بھونڈی گندی خراب گالیاں دینا یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ میں خاص طور پہ بچوں کو جو جوان ہیں ان کو کہتا ہوں ہمارے مذہب میں بالکل جائز نہیں۔ اپنی زبان کو پاک بناؤ۔ بہت ہوا چلو بھائی کہہ دو تو بے وقوف ہے، یعنی تیرے میں عقل کم ہے۔ یہ ایک قسم کا تمنچا ہے، تنبیہ بھی ہے، چھوٹی سی گالی بھی، مگر اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، انوسنٹ گالی ہے یہ۔ تو اپنی زبان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر غلبہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کسی نے کسی کی بات سنائی فلانا آدمی بہت خراب ہے، آپ کو بھائی دیکھ مجھے معلوم نہیں، میرے ساتھ اس نے کوئی خرابی نہیں کی۔ اسی لیے تو ہمارے مذہب میں پیروں نے، ہمارے پاک اماموں نے فرمایا کہ تم کسی کی گلہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کی پیٹھ پر یعنی پیٹھ پیچھے رہ کے اس کی غیر حاضری میں تم اس کی نکتہ چینی کرو، اس کو خراب کرو، لوگوں کے سامنے اس کی بدنامی کرو، یہ عظیم گناہ ہے۔ اور پاک مولا نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کی غیر حاضری میں اس کی بدنامی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ کلام اللہ کی بات ہے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے اور اس کو خواہ بدنام کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسا آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آدمی فتنہ کرے، فتنے کا مطلب یہ ہے لوگوں کو لڑا دے۔ بہت سی عورتیں، بہت سے مرد ایک دوسرے کو خواہ کہتے وہ فلانا تھا نا، مجھے ملا تھا، تمہارے لیے بہت گلہ کرتا تھا۔ اب اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا مگر جھوٹ بول کے یہ دونوں کو لڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل کرنا وہ اچھا ہے اس سے کہ تم فتنہ کرو۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ کرنا قتل کرنے سے زیادہ خراب ہے۔ اور فتنے کے بہت سے طریقے ہیں، ہم خواہ ایک دوسرے کی باتیں سنا دیتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ میری بیٹیاں، میری بہنیں یعنی عورتیں اس میں زیادہ پھنس جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیتی ہیں۔ مان لو کہ کسی مرد نے کسی عورت کو رستے میں یالی کر دی، کون سا ظلم ہو گیا، لیکن اس کی بیوی کے پاس پہنچ جائے گی خبر، ارے بھائی وہ تیرا مرد وہ فلانی اور کیسی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ رستے میں باتیں کرتا تھا۔ اب عورت نے بھی گانٹھ باندھ لی اور چلو فتنہ شروع ہو گیا۔ اب جس عورت نے یہ فتنہ لگایا ہے وہ خدا کے دربار میں قاتل کی طرح، خونی کی طرح گنہگار ہے۔ ہمارے بہت سے گھروں میں، ہماری اسماعیلی جماعت میں بہت سے گھروں میں اس قسم کے بہت سے فتنے پیدا ہوئے ہیں، صرف میاں بیوی میں ہی نہیں، باپ بیٹے میں ناچاکیاں ہو گئی۔ یہ فتنے ہمارے لیے کالے رنگ کا
منہ کر کے کالک یعنی بدنامی کی طرح ہے. اس طرح یہ فتنے ہماری عبادت کو جلا دیتے ہیں، ہمارے دل کو خراب کرتے ہیں، محبتیں اڑ جاتی ہیں، جماعت خانوں میں بھی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ وہی بات آئی، سنت تنے مکھ مار نہ ہوئے. فتنہ کرنا بہت برا ہے. ارے مومن تو ایسا ہے کہ سچ مچ اگر دو بھائیوں کے اندر ناچاکی ہے تو مومن جھوٹ بول کے بھی ایک بھائی کے پاس جائے گا، ارے تیرا بھائی ملا تھا، تجھے بہت یاد کرتا تھا. بجائے اس کے کہ فتنہ کرنا، اس سے کبھی ایسی بات میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بول دو تو یہ جھوٹ جس سے نیکی ہوتی ہے یہ عبادت میں شامل ہے. بھائی ہے نا، خون ہے نا، اس کے دل میں آئے گا ہاں میرا بھائی نے مجھے یاد کیا. اگر ناچاکی ہوگی تو محبت ہو جائے گی. ایسے کام کرنے چاہیے. لیکن ہم جب فتنہ کرتے ہیں تو فتنہ کرنے والے کو فتنہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ مزہ پتہ کیسا ہے؟ کسی آدمی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایگزیما، چمڑی کا ایک روگ ہے، اردو میں دھدر کہتے ہیں. یعنی وہ جو ایگزیما ہوتا ہے بہت خراب بیماری ہے اسکن کی. کبھی سوکھا ہوتا ہے، کبھی گیلا ہوتا ہے. گیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھجاؤ تو پانی نکلتا ہے. اب یہ جو دھدر ہے یعنی جس کو ہم ایگزیما کہتے ہیں، اس کے اندر ایک برائی کیا ہے کہ کھجاتے رہو تو کھجانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کھجانے سے اس کی پوائزن بڑھتی ہے اور وہ پھیلتا ہے. یوں مزہ آتا ہے. اسی طرح سے بہت سی بدیاں ایسی ہیں دینداروں کہ انسان جب وہ بدی کرتا ہے نا تو اس کو مزہ آتا ہے، مگر وہ مزہ اس کی روحانیت کو، اس کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے اور بدیاں پھیلاتا ہے. نبی کریم کے زمانے میں مدینے جب آئے، مسجد بنائی گئی، لوگ مسجد میں آنے لگے. نوا اسلام پھیلا تھا، خوب مسجد میں آتے تھے. لیکن نبی کے پاس ایک شکایت آئی، یا نبی یہاں کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو بوٹ چراتا ہے، جوتیاں چراتا ہے. وہ زمانے میں چمڑا بڑا مہنگا تھا اور لوگ جوتیاں لے کے جب آوے مسجد میں باہر رکھے تو باہر نکلے تو جوتی چوری ہو جائے. اب جس کی جوتی چوری ہو گئی وہ بیچارہ اپسٹ ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، کسی کو دھکا مارتا ہے، کسی سے لڑ پڑتا ہے. نبی کے پاس شکایت پہنچی کہ یا نبی کوئی ایک آدمی جوتی چھوڑتا ہے. حضور نے دو آدمیوں کو بلا کے کان میں کہا کہ میں تم کو جاسوس بناتا ہوں، تم باہر کھڑے رہو نماز کے وقت اور بعد میں جماعت ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لینا، مگر دیکھو کہ کون جوتیاں چراتا ہے. دوسرے ہی دن ایک آدمی کا پتہ لگا، مگر وہ آدمی بہت انفلوئنشل آدمی تھا، مالدار تھا، بڑا آدمی تھا اور رسول کے صحابیوں میں سے تھا. تو وہ جو آدمی جاسوس خبر لے کے آیا، کہتے یا نبی ایک آدمی ہے مگر میں ڈرتا ہوں اس کا نام لینے کے لیے. حضور نے فرمایا کھلے دل سے نام لے. تو اس نے کہہ دیا بھئی فلانا. تو نبی کریم کو حیرت ہوئی کہ سچ کہتا؟ ہاں یا نبی سچ کہتا. بنے نہیں ایسا آدمی، اس کو جوتیاں چرانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یا نبی سچی بات ہے. حضور نے دوسرے دن دوسرے آدمی کو رکھا اور دیکھا تو سچ مچ وہی آدمی تھا. نبی نے اس کو بلایا، اس نے مان لیا، ہاں یا نبی میں جوتیاں چراتا ہوں. لیکن کیوں؟ تو تو مالدار آدمی ہے. بس یا نبی میرے سے بھول ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. نبی نے چھوڑ دیا. اب جوتیاں چرانا بند ہو گئی. ایک آدھ مہینہ آرام سے نکلا. اب کیا ہوا؟ لوگ باہر نکلے، ایک پاؤں رکھا ہے دوسرا پاؤں نہیں ملتا.
اب ایک پاؤں ہاتھ میں لے کے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، دوسرے آدمی کا بھی ایک پاؤں ہے، دوسرا نہیں ملتا۔ ابھی 5-7 آدمیوں کا ایک ہی پاؤں ملے، دوسرا نہ ملے، یہ ادھر جاوے، یہ اس کو دھکا مارے، یہ اس کو دھکا مارے، اس میں کوئی لڑ پڑے۔ نبی کے پاس بات پہنچی، حضور نے اس آدمی کو بلایا، یہ کیا بات ہے؟ کہتے یا نبی خدا کی قسم میں چراتا نہیں ہوں، مگر یہ کیا کرتے؟ کہتے یا نبی بس میں ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دیتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ کہتے یا نبی جب یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ ارے لعنت ہوئے تیرے اوپر! یہ فتنہ کرنے کی ایک صورت ہے جس میں اس کو پرسنل فائدہ کچھ نہیں۔ وہ جب جوتیاں چراتا تھا تو فقیروں کو دے دیتا تھا، پھینک دیتا تھا، خود نہیں لیتا تھا کیونکہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ لیکن دیکھو اس طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کو پرسنل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن فتنہ کراتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، اور جھگڑا کرانے سے ان کو مزہ آتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ایگزیما کی بیماری ہے اور کھجاتے ہیں، وہ بیماری بڑھتی ہے اور اندر ہڈیوں تک چلی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں، ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کی سخاوتیں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ الفتنہ تو اشد من القتل، اللہ فرماتا ہے فتنہ کرنا قتل کرنے سے زیادہ خراب ہے۔ مومن کبھی فتنہ نہیں کرتا، فتنے کے اندر حصہ بھی نہیں لیتا، بلکہ پتہ لگتا ہے تو ان کو منع کرتا، خبردار ایسا کبھی مت کرنا۔ ہمارے بہت سے جماعت خانوں کے اندر بھی جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے، میرے بھی ایک دفعہ بوٹ گم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کو ایسا ہوئے کہ ایک بڑا مشنری آیا، چلو بوٹ پہن کے کچھ برکت ملے گی، اب معلوم نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن میں نے آپ کو تو ایک مذاق سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہماری جماعت میں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیں نیک بنانا چاہیے۔ رستے کے اندر اگر 1 روپیہ بھی پڑا مل گیا تو ایسا مان لو کہ یہ روپیہ میرا نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس کا کوئی آدمی نہیں ملتا تو نبی کریم فرماتے ہیں 3 دفعہ پکار کرو اس کی کہ یہ روپیہ کس کا ہے۔ نبی کے زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، ابھی آپ یہ 60-70 لاکھ آدمیوں کی بستی میں کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے کہ یہ روپیہ کس کا ہے؟ تو یہ روپیہ جماعت خانے کے اندر مکھی صاحب کو دے دو کہ وہ ویلفیئر میں کہیں لگا دینے، مگر یہ روپیہ حاضر امام کی تجوری اور پاٹ پہ کبھی مت رکھنا۔ مولا ایسا پیسہ نہیں کھاتا۔ ہاں کسی ویلفیئر میں کسی اور کام کے اندر لگا دو۔ اس طرح سے جو رقم ہمیں رستے میں سے ملتی ہے اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں، وہ فوراً دے دو اور کبھی اس کا یوز مت کرو، پڑی ہوئی چیز اسی کی ہے۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، آپ اس کی مدد کرو۔ حضرت امام بہت خوش ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ عظیم ثواب والی چیز ہے اور ہماری عبادت کو زیادہ کرتی ہے۔ نیک عمل کرو، نیکیاں سیکھو اور بدیوں برائیوں کو دور کرو، آپ کے دل میں راحتیں پیدا ہوں گی، خوشیاں اور سکھ ملے گا، اور اچھائے رستے کے اوپر چلو، اچھی عادتیں پیدا کرو۔ بہت سے جوان بچے اس قسم کی جو سوسائٹیاں ہیں وہ جماعت خانے سے جا کے کھانا پینا کھا کے بچے نیچے اترتے ہیں، کوئی کھیلتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی کھیل تماشے کے اندر ایک دوسرے کو گالیاں دینے، جھگڑا کریں یا لوگوں کو تکلیف کریں، رستے میں بیٹ اور بال لے کے ہم نے شروع کر دیا اور ہٹ لگائی تو کسی کی کھڑکی ٹوٹ گئی، یا کوئی آتا ہے بوڑھا تو اس کی چندیا کے اوپر پڑ گیا، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کام جو کرو پہلے یہ دیکھو کہ یہ کام کرنے سے کسی کو تکلیف ہوگی، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح اٹھ کے حضرت امام کی عبادت کرو۔ مومنو، آپ لوگ نہایت خوش نصیب ہو کہ ادھر جماعت خانہ ہے، اس کے ارد گرد آپ کے
گھر ہیں. آپ کو حضرت امام کے گھر کے بازو میں پڑوس میں مکان ملا, کیسی نصیبداری ہے یہ. اب آپ جو کبھی صبح جماعت خانے نہیں آؤ اور 4 بجے آپ سوئے رہو, دعا پڑھنے بھی نہ آؤ, عبادت کے لیے بھی نہ آؤ, تو آپ کو اتنا خیال نہیں آتا کہ مولا نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا, ایسے اچھے مکان دیے, سامنے ہی جماعت خانہ دیا, تو آپ یہ چند قدم بھی نہیں آ سکو تو مولا کی کتنی ناشکری ہے. یہ تو سخت ناشکری ہے, بلکہ گناہ ہے کہ عبادت کے وقت آپ سوئے ہوئے ہیں, دعا کے وقت آپ سوئے ہوئے ہیں. کون سا کام ہوتا ہے, دکان کون سی ہوتی ہے 4 بجے, کون سا بیپار ہوتا ہے. اگر بڑے لوگ ماں باپ اگر نہیں آتے تو بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ہمارے ماتا پتا تھے, چھوٹی عمر سے وہ اس قسم کی ہمیں باتیں سکھایا کرتے تھے. مومنوں, لگ بھگ 5-6 برس کی عمر سے میرے دادا مجھ کو اٹھا کے 3 بجے اٹھاوے, جماعت خانے لے جاوے, ایک کمبل بھی ساتھ لے جاوے اور جماعت خانے میں بیت الخیال کی بنگلی کے باہر چٹائی دے کے مجھے کہ یہ بلینکٹ سو جا. اب میں بڑی دم پچھاڑ کروں, دن کے وقت دادا کو بولوں پاپا آپ مجھے ادھر سے اٹھا کے جماعت خانے جا کے مجھے کہتے ہو سو جائیے بلینکٹ, تو مجھے گھر سونے دو نا. تو بولے بیٹا جب بڑا ہوگا تب تجھے پتہ لگے گا. وہ میری دم پچھاڑ آج میرے لیے ایک میڈل بن گئی. وہ عادت جو چھوٹی عمر میں اٹھنے کی لگا دی ماں باپ نے, والدین نے, وہ ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ موت تک رہے گی. میں نے اپنی زندگی میں کبھی جماعت خانہ نہیں چھوڑا, سوا کہ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں جماعت خانہ نہیں ہے, اور مسافری میں بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, یا میں سفر میں ہوں اور جماعت خانے نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ چھوٹی عمر کی عادت تھی. میں آج ان والدین کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جماعت خانے نہیں آؤ گے تو آپ کی اولاد کس طرح سیکھے گی. یہ آپ کا کام ہے. ایک آدمی تھا, اس کا باپ بوڑھا تھا. اب اس کے گھر میں ایسی بہو آئی کہ جس نے وہ چابیاں بھرنی شروع کر دی کہ بیٹے اور باپ کے درمیان اس نے فاصلہ کر دیا. بہت سے گھر عورتوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں. ایسی کوئی بہو آ جاتی ہے کہ جو ککئی کی طرح ہوتی ہے, کوشلیا کی طرح نہیں. گھر میں نا اتفاقی ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس آدمی نے اپنی عورت کی محبت کے اندر پڑ کے اپنے باپ کی خدمت چھوڑ دی, بلکہ سختیاں کرنے لگا. پہلے خود کھانا کھا لے رہے, بچا کھچا باپ کو پہنچا دے. کوئی بھی اچھی چیز آوے تو چھپا کے کھاوے, باپ کو پتہ نہ لگے. سردیوں کا موسم آیا, اب بوڑھا آدمی, اس کے بدن میں گرمی کم ہوتی ہے, ایک کمبل اس کو پورا نہ ہوتا تھا, بہت چھسرتا تھا. بیٹے کو کہا کہ مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے, تم ایک کمبل تو لے آؤ. اچھا, وہ ایک کمبل لے آیا, کمبل دیا. اب وہ پوترا تھا کچھ 5-6 برس کا, تو باپ یعنی دادا اس کا کہیں واش روم یا باتھ روم میں گیا ہوگا, تو پوترے نے کینچی لی اور کمبل کو آدھا کاٹ دیا اور آدھا کمبل لپیٹ کے اپنے روم میں لے گیا. اب جو دادا باہر نکلا تو کمبل آدھا شور مچایا, باپ بھی آ گیا کہ میں تو سارا لے کے آیا تھا, کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا میں نے کاٹا ہے. بھائی تو نے کیوں کاٹا؟ کہتا ہے ابا جب تم بوڑھے ہوگے ایسے تو تم کو میں یہ آدھا کمبل اس وقت دوں گا. اس نے بیٹے نے دو تماچا مارا, اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, سدھر گیا. اگر آپ نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی تو آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کرے گا. آپ اگر دسوند نہیں دیتے تو آپ کا بیٹا دسوند نہیں دے گا.
آپ دعا نہیں پڑھتے تو آپ کی اولاد کیسے دعا پڑھے گی؟ آپ جماعت خانے نہیں جاتے تو اولاد کو کیا کہو گے کہ جماعت خانے جاؤ؟ اے مومنو، مولا آپ کے اوپر سدا راضی رہے، آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں دے رہے۔ میں آواز بند نہیں کرتا، میں خالی آپ کو دعائیں دے رہا ہوں۔ میں نے تو یہ کہا کہ مولا آپ کو بہت برکتیں دے دے، بہت دولت دے دے، مگر اس مولا کے گھر کو مت چھوڑو، اس مولا کے گھر میں آ کے سجدہ کرو، شکر گزاری کرو۔ آج سے 100 برس پہلے ہمارے جو باپ دادا تھے ان کا حال آپ کو یاد ہے؟ میں گئے 60 برس سے یہ کراچی میں آتا ہوں، 60 ایئرز ہوئے۔ میں سب سے پہلے ادھر 1929 میں آیا تھا۔ میں اس وقت سے کراچی کو جانتا ہوں۔ آج یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے مکان، یہ آبادی، یہ اچھے گارڈن اور یہ اچھے اچھے رستے، اس زمانے کے جو لوگ رہتے تھے مومنوں، وہ کس غریبی حالت میں رہتے تھے آپ کو پتہ نہیں۔ آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا پتہ ہوگا۔ یہ سب نعمتیں حضرت امام کی رحمت اور بخشش ہیں، یا آپ کے کسی باپ دادا نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں، سجدے کیے ہوئے ہیں، تسبیحیں نکالی ہوئی ہیں، مولا میری اولاد کو سکھی کرنا۔ وہ جو اس نے بانڈز خریدے ہوئے ہیں نا اس وقت، وہ ملٹی پلائی ہو کے آج آپ کو کیش ہو رہے ہیں۔ کسی کی ماں، کسی کی دادی، کسی کا باپ، کسی کا دادا، ارے کسی کا بزرگ یہ دعائیں دے گئے ہیں، وہ آج پھل رہی ہیں۔ اپنی اولاد کا بھی خیال اور فکر کرو کہ یہ اولاد کس طرح سے بڑی ہوئے، مولا کے گھر کی مومن بنے، مولا کے گھر کی عاشق بنے، مولا کے گھر کی خدمت کرنے والے بنے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے جوان ہیں جن کے اوپر ہموں کو فخر ہے۔ میں ان کی خدمتوں کو ایک دوسرے کی جماعت میں جا کے میں یاد کیا کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے اس نور آباد میں آیا ہوں تو آپ کے ادھر خدمت کرنے والے والنٹیئر اور دوسروں کی بات میں ادھر نہیں کروں گا، لیکن 1500 مائل کے اوپر جا کے میں آپ کی جماعت کو یاد کروں گا۔ میں ہمیشہ ایک دوسرے جماعت کو دوسری جماعت میں یاد کیا کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہر جماعت کے اندر ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے جوان بہت اچھے ہیں کہ جو حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک قسم کی خوبی ہے ہماری جماعت کی، اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کو راہ راست پہ لگانا چاہیے، راہ راست کے اوپر ان کو نیکی کی تعلیم دو، اور اگر کبھی وہ کچھ برائی کرتے ہیں تو ان برائیوں سے ان کو بچاؤ۔ لیکن باپ ہی چور ہے، بھلے بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ چوری کرتا ہے، لیکن کبھی بیٹے نے چوری کی اور باپ کہے گا بیٹا چوری نہیں کرنا، تو ایسے باپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ بھلے بیٹے کو نہیں پتا کہ باپ چور ہے، لیکن باپ چور ہے اور بیٹے کو کبھی وہ کہتا ہے کہ چوری نہیں کرنا، تو باپ کی زبان میں اثر نہیں ہوگا۔ اور کبھی بیٹے نے باپ کو کچھ بدی کرتے دیکھ لیا، اوہو اس بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے حمیر مشنری تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، مشنری حمیر لاکھا، بڑے عابد تھے۔ ایک دفعہ کسی جماعت میں گئے تو مکھی کے گھر عموماً مشنری ہو گئے۔ ابھی مکھی کا ایک لڑکا تھا 16-17 برس کا، وہ سگریٹ پیتا تھا، وہ پرانے زمانے میں بیڑی کہتے تھے۔ تو مکھی کہتا ہے مشنری صاحب ذرا آپ کو ٹائم لگے تو میرے بچے کو نصیحت کرنا، اور بیڑی پھونکتا ہے، میرے سامنے کبھی پی نہیں ہے لیکن بیڑی پیتا ہے، دوستوں نے کہا ہے۔ حمیر مشنری تھے نا، وہ سیدھے سادے مشنری تھے، لچے چالاک نہیں تھے۔ ایک دفعہ کسی بہت بڑے سیٹھ میمن کو ملنے گئے، کیونکہ شہر کے اندر
आमिर मिशनरी अच्छी वाइजें की और कुरान भी अच्छी तरह से पढ़ते थे, तो अपने इस्माइलियों की मारिफत बिजनेस के ताल्लुक से शहर का एक बड़ा मालदार मेमन था, उसने मिशनरी साहब को और चंद और आदमियों को दावत पे बुलाया। अभी मुझे मालूम नहीं कि आप में से अमीर मिशनरी को किसने देखा है। 63 में गुजर गए हैं। तो अमीर मिशनरी उधर बैठे थे, सिंधी आदमी, बिल्कुल सिंपल, सीधे साधे, भोले भाले। तो वो मेमन के साथ जब भी बातें करें, ये सिंधी लहजे में, मेमन लोग कच्छी बोलते हैं, तो सेठ आंतों के चो से, आंतों के बुद्धों से वो तू करके उसको बोले, और वो मेमन को बुरा लगता था कि ये मेरे को तू क्यों पुकारता है। और वैसे भी सिंधी और कच्छी के अंदर तुकारा ज्यादा है, मोहब्बत की निशानी है। आखिर वो जो सेठ था ना, बहुत टाइम हो गया, अंदर अंदर उसकी आग जलती रही, भड़क उठा। कहते मिशनरी साहब, आप तो इतने बड़े आलिम हैं और आप मेरे को तू करके पुकार रहे हैं, हालांकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। अरे साईं, असी तो अल्लाह के तू क्यों था, तू अल्लाह से बड़ो ही है। वो चुप हो गया। तो ये भोलापन। मिशनरी साहब को बात की, मेरा बेटा बीड़ी पीता है। अच्छा, घर खाने के लिए गए, खाना तैयार होता था, बहुत से लोग थे, ऐसा चांस मिल गया कि बच्चा अकेला इसको याली करने आया। है छोरा, अचवे क्या तो करें, कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये वो। इतनी देर में उसका बाप आ गया, माँ आ गई। तू बीड़ी तो पिए? हाँ मिशनरी साहब, मुझे पिए तो। अब मिशनरी क्या करे? बाप कहता है मेरे बेटे को कहो सिगरेट न पिए। अब जो बाप सिगरेट पीता है, वो बाप किस तरह कह सकता है कि उसका बेटा सिगरेट न पिए? मिशनरी को कह दिया मुझे पिए तो। मिशनरी खामोश हो गया। अगर बाप नेक है तो औलाद नेक होगी। हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, हमारे अंदर बुराइयां और गुनाह हैं, तो दीनदारों औलाद से हम क्या अच्छी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोमन वो है जो अपनी औलाद को नेक रास्ते पे लगाते हैं, इबादत पे लगाते हैं। छोटी उम्र से अपने बच्चों को जमात खाने की मोहब्बत में रखो। मैं 1936 की बात करता हूं कि जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की गोल्डन जुबली बम्बई में हो रही थी। 1936 मौला उतरे दिन के वक्त। रात को मौला ने, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फोन किया स्विट्जरलैंड। किसको फोन किया? अपने सेकंड बच्चे को, प्रिंस सदरुद्दीन को। प्रिंस सदरुद्दीन की पैदाइश 1933 की है, 33 की। तो 36 में प्रिंस सदरुद्दीन की उम्र कितनी? 3 बरस की। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फोन करते हैं अपने बेटे को। जब ही फोन उठाया तो पूछते हैं, हेलो सदरू, हैव यू सेड योर प्रेयर? पहला क्वेश्चन ये है, सदरू क्या तुमने दुआ पढ़ी? हाँ दीदी पढ़ी। इमाम अपने फर्जंद को, 3 बरस की उम्र के फर्जंद को टेलीफोन करता है और पहला सवाल ये पूछता है कि मेरे बच्चे तुमने दुआ पढ़ी? कि हाँ दीदी पढ़ी। इमाम के घराने में भी इस तरह इबादतें सिखाई जाती हैं। हम उसके मुरीद हैं, हमारा तो बहुत फर्ज है अपने बच्चे को सुबह उठा के दुआ पढ़ाओ। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ये माँ का फर्ज है। मैं बहुत दफा वाज़ों में और खास करके जब मैं भाइयों की मजलिस में जाता हूँ तो मैं अपनी बहनों बच्चियों को कहता हूँ कि जब तुम हामिला हो, तुम्हारे पेट में बच्चा होवे, उस वक्त जब तुम दुआ पढ़ो तो अपने पेट के इस बच्चे की नियत साथ करो, या मौला मैं दुआ पढ़ती हूँ, अपने बच्चे की भी नियत करती हूँ, तो इस बच्चे को उस वक्त से दुआ पढ़ने का सवाब मिले। इबादत करो तो अपने बच्चे का भी ध्यान साथ रखो, सिर्फ के बैतुल ख्याल की इबादत में नहीं। वो सिंगल चीज है, व्यक्तिगत यानी इनफरादी चीज है, इंडिविजुअल चीज है। छोटी उम्र से बच्चे को
عبادت سکھاؤ. اگر وہ باپ کا کام ہے تو باپ سکھاوے، لیکن چھوٹی عمر میں عموماً ماں کا کام ہوتا ہے. صبح اٹھاؤ تو بولو برش کرو، برش کیا، جماعت خانہ سامنے ہے، جاؤ بیٹا جماعت خانے جاؤ، تھوڑا گرم پانی پلاؤ. اور میں بچوں کو منع کرتا ہوں کہ کم میں کم 20 برس کی عمر تک صبح اٹھ کے پہلے چائے کبھی نہیں پینا. میں نے خود نے اپنی 40 برس کی عمر تک چائے نہیں پی، لیکن پھر عمر میری ذرا بڑی ہوئی تو میں نے چائے پی. مگر میں نے مولا کی رحمت سے آج تک پلوڑیے بیت الخیال میں آنے سے پہلے کبھی چائے نہیں پی، کیونکہ میرے مولا نے منع کیا ہے. میرے مولا نے منع کیا ہے، میں نے کبھی چائے نہیں پی. ہاں، دعا پڑھنے کے بعد بہت دفعہ پی ہے، مگر میں بچوں کو کہتا ہوں کہ 20 برس کی عمر تک چائے مت پیو، لسی پیو، دودھ پیو. دماغ اچھا رہے گا اور ٹیمپرامنٹ بھی ٹھیک رہے گا. ٹیمپرامنٹ کا مطلب سوبھاؤ. کئی مائیں آئی ہیں مشنری باپا، یہ ہے نا بور ہپر ٹینشن ہے، یعنی کیا ہے؟ بہت غصے والا ہے. چائے پینے سے دماغ خراب ہوتا ہے. بچوں کو دودھ پلاؤ، لسی پلاؤ، دودھی کا حلوہ کھلاؤ، اس سے مغز شانت ہو جاتا ہے. اور دودھی کا حلوہ ویسے بھی جب یہ امتحان کے دن آویں تو دودھی کا حلوہ ہر روز کھلاؤ. ان کی جو مینٹل پاور بڑھتی ہے، میموری بڑھتی ہے، یادداشت بڑھتی ہے، نروس سسٹم کے لیے اچھا ہے، اور قبض بھی توڑتا ہے. بہت سے فائدے ہیں. تو دنیا اور دین کی جو اچھائیاں خدا نے رکھی ہیں، اس کے کھانے پینے کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے 3 چیزیں جنت سے بھیجی ہیں جس میں انسانوں کے لیے بھلائی ہے. ایک تو شہد ہے، دوسرا انجیر ہے، اور تیسرا زیتون ہے. خدا نے قرآن میں یہ 3 چیزوں کے لیے فرمایا یہ 3 چیزیں خوب کھاؤ. لیکن شہد گرم ہے، سردی کے زمانے میں کھایا کرو، گرمی میں مت کھاؤ. اور جو اولیو ہے، زیتون، اس کا تیل پیا کرو. تیل یوں پینے کی میرا مطلب یہ نہیں، مگر اس زیتون کے تیل میں انڈا وغیرہ تل کے یا ٹوسٹ تل کے کھاؤ تو وہ کولیسٹرول کو ریموو کرتا ہے. بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تو ایک دوا ہے، کولیسٹرول ریموو کرتا ہے زیتون کا تیل، اور ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے، آرٹریز کو کلین کرتا ہے. اور انجیر جو ہے نروس سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے. جس کو رات کو نیند کی تکلیف ہے، ہر روز رات کو 2 انجیریں کھایا کرے. اگر ہری ملتی ہیں فریش تو ٹھیک ہے، نہیں تو سوکھی انجیریں 3 سے 4 دودھ میں بوائل کر کے کھایا کرو. نیند بھی اچھی آئے گی، پیٹ بھی صاف ہوگا، ہضم بھی اچھا ہوگا. اور دیکھو دیندارو، جو مومن ہیں، جو عابد ہیں، ان لوگوں کو اپنی تندرستی بھی اچھی رکھنی چاہیے. اچھی صحت سے عبادت بھی اچھی ہوتی ہے، اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے کھچڑا پکا کے رکھا. اس میں کتنی قسم کی چیزیں آج آپ کو میں نے کھلائی. یہ ہمارے پیروں کے گنان ہمارے لیے باعث مسرت ہے، خوشی اور نصیب داری ہے. اب میں کہتا ہوں سکھی آباد رہو، ایمان کی سلامتی ملے، مولا آپ کے گناہوں کو معاف کرے، مولا آپ کو گناہوں سے بچاوے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، آفتیں بلائیں مشکلیں مصیبتیں بیماریاں دور کرے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی میں برکت دے دے، تندرستی میں برکت دے دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، دشمن شکریت میں پورا رکھے. مولا دین اور جماعت کے دشمن دفع کرے. مولا تمام قسم کی خرابیوں آفتوں کو آپ سے دفع کرے. مولا آپ کی نیک دعائیں قبول کرے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کو اپنے چھتر چھایا پناہ میں رکھے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. اے زندہ